اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون صدق الله العظيم۔ قل ارأیتم، آپ فرمائیں ارأیتم بتلاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر لے لیں اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا لا کر دے تمہیں وہ چیز، انظر دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم آیتیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم، کہو بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر پہنچے تمہیں اللہ کا عذاب اچانک، او جہرتاً، یا کھلم کھلا، هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظلم پیشہ لوگ۔ یہ جو دو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان دو آیتوں میں کچھ اشارات ہیں جو اپنے وقت پر کھلیں گے۔ ہجرت کے بعد مدنی دور میں ان کے مصادیق پائے گئے، ان آیات کے۔ گزشتہ آیتوں میں تھا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی رسول مبعوث کیے جاتے ہیں تو قوم کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، ان پر تنگی لا کر ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر اگر اس سے وہ راہ راست پر نہ آئیں تو پھر ان کو مال و دولت کی فراوانی دے کر، نعمتیں زیادہ دے کر آزمایا جاتا ہے۔ اگر دونوں تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب یہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ اللہ کا عذاب دو طرح سے آتا ہے، کلی اور جزئی۔ اگر کوئی قوم معین معجزہ طلب کرتی ہے اور ان کا طلب کردہ معجزہ ان کو دکھایا جاتا ہے، پھر بھی قوم ایمان نہیں لاتی، تو اللہ کا کلی عذاب آتا ہے اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قوم معجزہ طلب نہیں کرتی یا کرتی ہے مگر کسی مصلحت سے انہیں وہ معجزہ دکھایا نہیں جاتا اور قوم کفر و عناد پر اڑی رہتی ہے، تو ایک وقت کے بعد عذاب آتا ہے، قوم کے سرغنے ہلاک کیے جاتے ہیں، عوام کے لیے ایمان کا راستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ جو سرغنے ہوتے ہیں یہی حقیقت میں قوم کو ایمان پر جانے کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سرغنوں پر عذاب نازل کر کے ان کو جب ہلاک فرما دیتے ہیں تو قوم کے لیے ایمان کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ بات اللہ نے ایک مثال سے سمجھائی ہے کہ انسان کی دو ہلاکتیں ہیں، ایک پورے وجود کی ہلاکت اور دوسری اجزاء کی ہلاکت۔ یعنی اجزاء کی ہلاکت، پورے وجود کی ہلاکت تو یہ ہے کہ پورا وجود ختم ہو گیا، اجزاء کی ہلاکت یہ ہے کہ انسان کی سماعت ختم ہو جائے، بصارت اس کی جواب دے دیتی ہے، دل و دماغ معوف ہو جاتے ہیں، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، اب وہ بظاہر زندہ تو ہے مگر لاش کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی ہلاکتوں پر قادر ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو معطل شدہ اعضاء ہیں ان کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب اللہ کا عذاب آئے گا تو قریش کے لیڈر ہلاک ہوں گے، ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں میدان بدر میں قریش کے سارے سورما مارے گئے، اور جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ گرفتار ہوئے اور فدیہ لے کر چھوڑے گئے۔
فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، آپ پوچھو بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت لے لیں، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر کر دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، یعنی تمہاری سماعت کو، تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہارے دلوں کو اللہ ناکارہ کر دیں، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں لا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس طرح نہج بدل بدل کر باتیں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ قریش روگردانی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے وہ دو طرح سے آتا ہے۔ کبھی تو جھٹپٹ آتا ہے، جدھر سان و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے آ جاتا ہے عذاب، جس سے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا۔ اب فرعون کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ وہ سمندر میں غرق ہو جائے گا، اس کا خیال تو یہ تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل سمندر پار جا رہے ہیں میں بھی سمندر پار ہو جاؤں گا اور بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے ہنکا کر دوبارہ مصر میں لے آؤں گا، تو اس کو گمان بھی نہیں تھا، لیکن وہ غرق ہو گیا۔ کبھی عذاب ڈھول بجاتا ہوا آتا ہے، یعنی اعلان کرتا ہوا آتا ہے، یعنی پہلے عذاب کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے قوم عاد پر عذاب آیا تو بادل کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر اس میں سے آگ اتری اور ساری قوم بھن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش پر عذاب آئے گا، خواہ کسی طرح آئے، ظالم ہی ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ بدر کی جنگ اچانک پیش آئی، ان میں 14 صحابہ شہید ہوئے جو نامور نہیں تھے، لیکن کافروں کے 70 سورما مارے گئے، سارے رؤساء ان کے کھیت رہے۔ ابو جہل جو کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا، وہ بھی مارا گیا۔ قریش کا زور ٹوٹ گیا اور پانسا پلٹ گیا۔ فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، کہو بتلاؤ اگر اللہ کا عذاب اچانک آئے، او جہرتاً یا اعلان کرتا ہوا آئے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظلم پیشہ لوگوں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ بلکہ نہیں ہوگا ہلاک، جو ظلم پیشہ لوگ ہیں انہیں ہی عذاب کی دھار پر رکھ کر کاٹ دیا جائے گا، جیسا کہ بدر کے اندر رؤساء کو کاٹ دیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔